أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. چلیے اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے، سب کے رمضان اچھے جا رہے ہوں گے. سو دھیرے دھیرے ہم رمضان کے آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور رسپانسبلٹی بھی بڑھ رہی ہے. بٹ اگین ہمیں جو ہے استقامت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھتے ہوئے، دل میں اتارتے ہوئے. سو ہمارا جو یہ سیریز چل رہا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سورہ الرحمن چل رہا ہے. آیت نمبر 12 سے آج ہمیں پڑھنا ہے. سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نکال سکتے ہیں تو اپنے پاس بھی مصحف کھول کے رکھا کریں، چاہے ڈیجیٹل چاہے فزیکل. اوکے، سو اسٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والریحان. اس کا ایک کامن ترجمہ اگر آئے، دانے کے ساتھ اس کی بالی ہے اور پھول ہیں حیران کن خوشبو والے. بٹ بیسیکلی اف یو ریممبر دا لاسٹ آیا آف دس ون، کیا تھی وہ لاسٹ آیا؟ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اس سے بھی پیچھے اگر ہم آئیں، آیت نمبر 10 آف سورہ الرحمن. والارض وضعها للانام. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساری مخلوق کے لیے بنایا تو پھر اس میں رہنے کا انتظام بھی تو فرمایا نا. پھر کیا کہا؟ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس میں ہر طرح کے پھل ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہیں. اور کل ہم نے غلاف کی، کورنگس کی، پیکنگ کی جو ہے امپورٹنس بھی پڑھی تھی. پھر کہا والحب ذو العصف والریحان. اور حب ہوتا ہے دانہ، اناج، بھوسی والا. ذو العصف یعنی بالی والا، یا کہہ دو بھوسی والا. والریحان اور خوشبودار پھول. آپ دیکھیں جو اناج ہوتا ہے، جو دانہ ہوتا ہے، وہ تو انسانوں کے کام آ جاتا ہے، لیکن جو بالی جس میں سے دانہ نکال لیتے ہیں وہ صرف بھوسا ہی تو رہ جاتا ہے. اسے کون کھاتا ہے؟ اینیملز. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے زمین جو ہے تمام جانداروں کے لیے بنائی تو اس نے ہر ایک کا خیال رکھا، کسی کو اگنور نہیں کیا. اور کیا کہا؟ خوشبودار پھول. ٹھیک، اور خوشبودار پھول کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. اس میں کتنی بیوٹی بھی ہوتی ہے، اور خوشبو سے مزید ایک آپ دیکھیں خوشبو کی ایک پوری انڈسٹری ہوتی ہے، رائٹ. آگے بھی اس کے جو ہے بڑے فوائد ہوتے ہیں. ہم دیکھیں کہ دانے کے ساتھ ساتھ اس کی بالی ہے اور پھول ہیں حیران کن خوشبو والے. اگر اس کا ہم لغت میں جائیں تو پھر آئے گا کہ حیران کن خوشبو والے پھول جو دکھنے میں خوبصورت ہیں، سونگھنے میں مسحور کن ہیں. اللہ تعالیٰ الحب کہتے ہیں دانے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں ہر طرح کی نباتاتی زندگی آ جاتی ہے. صرف دانے کے لیے ایک طرح سے اگر ہم جسٹ ورڈ میننگ دیکھیں تو حب آتا ہے دانے کے لیے، لیکن اس میں ہر طرح کی نباتاتی زندگی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی. اس میں جو ہے ان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا اور ہمارے جینے کا سامان بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگین وہ آیت جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ جب آپ کسی سٹبرن، کسی ضدی سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو ریپیٹیشن چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ آیت 31 ٹائمز ریپیٹ ہوگی. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 13 آف سورہ الرحمن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اعلیٰ کے بارے میں ہم نے اس دن اور ڈیٹیل میں پڑھا تھا. انٹروڈکشن میں دیکھیے گا اعلیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. آج پھر تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اعلیٰ
ایک تو الہ کی جمع ہے، بامانی نعمت بھی ہے، ٹھیک ہے، نعمت کے معنی میں آتا ہے، اور قدرت یا نشان عظمت بھی ہوتا ہے۔ ریممبر میں نے وہ کار کا ایگزامپل دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کار اٹھا لے، کار انسان نہیں اٹھا سکتا، کرین اٹھاتی ہے، اگر کوئی انسان اٹھا لے تو سوچیں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں، واٹس اے پاور، کتنا پاورفل انسان ہے وہ، ٹھیک، وہ اعلیٰ کنڈیشن ہوتی ہے، تو یہ نشان عظمت بھی ہے۔ اور اعلیٰ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں اور پے در پہ آتی رہتی ہیں، یعنی کہ بیک ٹو بیک آتی رہتی ہیں، اور اسے زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر یہ جو ترجمہ آتا ہے یہ فقہ لغت میں سے آتا ہے، اور یہ لفظ بالعموم جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ کہنے کی مطلب کیا ہے، اس میں یوزولی اعلیٰ جو ہے پلورل ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا جو سٹائل ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اعلیٰ جو پلورل ہی آتا ہے، کیونکہ ایسی نعمت ایک تو ہو نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے، جس پہ ہماری زندگی ڈیپینڈنٹ ہو، وہ ایک نعمت تو نہیں ہے، بے شمار ہیں، ٹھیک، تو وہ کیا ہے، وہ پلورل آتا ہے اس وجہ سے، لہٰذا ہمیشہ اعلیٰ ہی آتا ہے۔ اور یہ آیت اس صورت میں 31 ٹائمز جو ہے ریپیٹ ہوئی ہے، کہیں اعلیٰ کا لفظ عظیم الشان نعمتوں کے معنی میں ہے اور کہیں قدرت کی نشانیوں کے معنی میں، اور کہیں بیک وقت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دونوں یعنی کہ نشانیوں میں بھی عظمت قدرت کی اور عظیم الشان نعمتوں میں بھی، ٹھیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہوئے کہ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا ہوں، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 پڑھتا ہوں، تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے ہیں، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے، اوکے، پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ ہم نے 31 ٹائمز اس کی 30 ٹائمز اس کی مزید پریکٹس کرنی ہے، جتنی بار یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا، ہم جو ہے یہ پڑھیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، جواب ہے یہ اس کا، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، لہٰذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کا یہی جواب دینا چاہیے، ٹھیک۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اور اس میں دیکھنے کی بات کیا ہے، اس میں آن کا صیغہ ہے، جیسے پچھلا کیا تھا، یسجدان، دیکھو آن کا صیغہ جو ہے دو طریقے سے آتا ہے، ایک تو رحمان، غضبان، فرقان، قرآن اور عطشان، جوعان، اس میں ہے، یہ کیا ہے، انٹینسیفائی کرنے کے لیے ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، اور دوسری بات یہ کیا ہے، یہ ٹیمپرری کو شو کر رہا ہے، یہ وہ والے۔ لیکن جب کسی اس ٹائپ کے ساتھ آتا ہے نا، تکذبان، جھٹلانا، تو آن کا صیغہ ڈوئل کے لیے آتا ہے۔ کل آپ نے پڑھا تھا یسجدان والنجم والشجر یسجدان، نجم اور شجر دو چیزوں کا ذکر ہوا تو یسجدان آیا، دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کس کا ذکر ہوا، بیسیکلی یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، لیکن کس کس کا ذکر ہے، جن و انس کا ذکر ہے، انسان کا اور جنات کا ذکر ہے، تو کیا آیا، تکذبان، ٹھیک ہے۔ تکذبون آتا تو یعنی کہ جن و انس اور مزید اور زیادہ مخلوقات کی بات ہوتی، جب دو ہی مخلوقات کی بات ہے تکذبان آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اوکے، موو کرتے ہیں، اب آتی ہے نیکسٹ آیت، سورہ رحمان آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیا کہا، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، خلق، اس نے پیدا کیا کس کو، الانسان، انسان کو، من صلصال، ٹھیکر والی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، کالفخاری، صلصال ہوتا ہے بجنے والی مٹی، کالفخاری، ٹھیکری کی طرح، ٹھیک، یعنی کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب اس کو سمجھنے کی ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو پہلے مراحل ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق کا 7واں جو مرحلہ ہے، 7واں سٹیپ جو ہے، اس کی بات ہے یہ صلصال کالفخار۔ اس سے پہلے کیا ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ یہ 7 ترتیبیں ہیں، ہم ایک ایک کر کے 7 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے تراب۔ تراب ہوتا ہے خشک مٹی کے معنی میں۔ المؤمنون، سورہ المؤمنون آیت نمبر 67 میں اس کا ذکر ہے، تراب ہوتا ہے خشک مٹی کے معنی میں۔ دوسرا سٹیپ ارض، بمعنی عام مٹی یا زمین، یہ سورہ نوح میں آیت نمبر 17 میں ذکر ہے۔ تھرڈ سٹیپ
طین بمانی گیلی مٹی یا گارا، ٹھیک. سورہ الانعام میں ذکر ہے آیت نمبر 2. فورتھ اسٹیپ طین لازب، طین لازب ناٹ زال اٹس زا، طین لازب بمانی لیس دار اور چپک دار مٹی کے بارے میں آتا ہے سورہ صافات میں آیت نمبر 11 میں. اب ہم ہیں کون سے اسٹیپ پر؟ ففتھ اسٹیپ ہما ام مسنون بمانی بدبودار کیچڑ. اس کا ایک پرپس ہے، ابھی آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، یا سلسال کریں گے. چلیے سلسال کریں گے آج. ہما ام مسنون بمانی بدبودار کیچڑ کیا آتا ہے؟ الحجر میں آتا ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 26 میں. سکس اسٹیپ ہے سلسالن ٹھیکر یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، ٹھیک. صرف سلسالن، ٹھیک ہے، ٹھیکر یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی یعنی گرم کر کے بیسیکلی. سیونتھ آتا ہے سلسالن کالفخارن بمانی ٹنڈ سے بجنے والی مٹی یعنی کہ ٹھیکری جو ہوتی ہے. الرحمن آیت نمبر 14 میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جو خشک مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، آپ اس میں دیکھیں گے ایک آواز ہوتی ہے، اگر آپ اپنی ہتھیلی پہ لے کر اس کو رگڑیں گے تو ایک خسر خسر کی سی آواز ہوتی ہے، ٹھیک. جب ایسی مٹی کو اتنے اسٹیپ سے گزارا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مٹکا ٹائپ جو بنتا ہے، اگر آپ بالفرض مٹکا بھی بنائیں، اس سے ایک پاٹ بنائیں تو آپ دیکھیں گے آپ اس میں ہاتھ ماریں گے وہ بجے گی، ٹھیک، بجنے والے مٹی سے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس نے اپنی روح سے پھونکا تو پھر کیا ہوا؟ وہ بشر بن گئے. ان کو مسجود ملائک بنایا گیا، پھر اسی سے ان کا زوج پیدا کیا گیا یعنی جوڑا پیدا کیا گیا. پھر اس کے بعد حقیر پانی کے سط سے اس کی نسل چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقامات پہ نطفہ لفظ آتا ہے، سپرم، رائٹ. تو اس طرح سے آتا ہے انسان کی تخلیق کے مراحل. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اب اس میں ہم ایک اور زاویے سے ہم دیکھیں تو یہ بات تو ہم نے سمجھی آیت کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم سمجھے سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو بیکار ہو، کسی کام کی نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ ایسی مٹی کو کاشت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ خشک بنجر مٹی ہوتی ہے، سڑے ہوئے گارے کی مانند ہوتی ہے. اب عربوں کے لیے، آپ کو یاد ہے عربوں میں کیا ہے؟ بڑا غرور، تکبر، بڑا پرائڈ تھا. اس کے بارے میں ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ سورہ حجرات میں پڑھا تھا، رائٹ. ویسے بھی ہمیں معلوم ہے، اتنا تھوڑا تھوڑا ہم نے جان لیا ہے کہ عرب بڑے مغرور متکبر ٹائپ کے تھے، ٹھیک. عربوں کے لیے بڑی یہ بہت بدترین تضحیک کی بات یہ تھی کہ ان کو سڑے ہوئے گارے کی مانند مٹی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں پرسنلی not in Arabs, in fact everywhere in the world، پیر مار کر زمین پر کسی کے منہ پہ دھول اڑانا اس کی کتنی بری انسلٹ ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہیں سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، رائٹ. کتنی ان کو انسلٹ فیل ہوئی ہوگی بیسیکلی. تمہاری اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بتایا تمہاری اوقات یہ ہے، ہماری اصلیت یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہمارا وجود ایک ٹھیکری جیسی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے. اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں، تو کذبان میں اس سے کیا پتہ چل رہا تھا؟ تم دونوں یعنی کہ جن و انس کی بات تھی، ٹھیک ہے، یعنی انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کیا گیا تھا. لیکن اس آیت میں صرف انسانوں کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں ضدی اور ہٹ درم لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے. اور آپ کو ہٹ درمی پر کون اکساتا ہے؟ شیطان، ٹھیک. انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ شیطان کے کیا مقاصد ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ یہ جان لیں کہ وہ کفر میں اکیلے نہیں ہیں، وہ غافل کافر انسان ہیں جنہیں شیطان مزید کفر و سرکشی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. وہ ہیں حق کو جھٹلانے والے، سرکش، ناشکرے، اور ان کے سردار جو ہیں وہ شیطان ہیں. تو بیسیکلی خلق الانسان من صلصال کالفخار میں جو ہے ایڈریس کیا کیا جا رہا ہے؟ انسان کو اس طرح بنایا، ٹھیک. اور چونکہ بات ہٹ درموں کے بارے میں ہو رہی ہے، یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اوبے کرنے والا ہوگا، عبادت گزار شخص ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھی چیز سے کمپیئر کریں گے. یہاں کس چیز سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ اور ان لوگوں کو، ان سب کو اکسانے والے کون تھے؟ شیطان. تو الٹیمیٹلی ایڈریس کون ہو رہا ہے؟ دونوں ہو رہے ہیں، ٹھیک. پھر اگلی آیت میں آتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، آیت نمبر 15. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے انسان کی تخلیق کو بتایا. حالانکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی انسان کو رسپیکٹ دی ہے
کہ پہلے انسان کی تخلیق کو بتایا. آل دو ہم جانتے ہیں انسانوں سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے. ریممبر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات پیدا ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس کی تخلیق پہلے بتائی؟ انسان کی. اللہ تعالیٰ جس چیز کو پہلے کرتے ہیں، جس چیز کو بعد میں کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا اپنا ایک سگنیفیکنس ہوتا ہے. دین ہم وی آر بیک ٹو دی آیت نمبر 15. الرحمن وخلق الجانہ من مارج من نار وخلق الجانہ اور اس نے پیدا کیا جاننا جنوں کو، من مارجن شعلے والے، من نارن آگ سے یا آگ کے، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اس میں جاننے والی بات کیا ہے؟ جنوں کی تخلیق اور نسل کے بارے میں پڑھتے ہیں. مارجن بمانے شعلے کا اوپر کا گرم ترین حصہ آتا ہے جو دھوئیں سے اکثر پاک ہوتا ہے، دھوئیں والا نہیں. ٹھیک ہے، یہ فقہ اللغت سے آتی ہے بات سمجھ میں. یعنی آگ کی لپٹ، جس سے مٹی، جیسے ہم نے دیکھا مٹی کو کئی مراحل سے گزار کر اس سے لطیف تر بنایا کر اس سے انسان بنایا گیا. اسی طرح جنوں کو بھی لکڑی اور کوئلے سے پیدا ہونے والی عام آگ سے نہیں بلکہ اس گرم تر لطیف تر حصے سے بنایا گیا. آپ یہ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گیس جلاتے ہیں تو آگ جو جلتی ہے وہ کئی سارے کلرز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. بلیو ہوتا ہے، پھر ریڈ ہوتا ہے، اورنج ہوتا ہے، وہ بلیک ہو جاتا ہے، نیلی سی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ایک حصہ بالکل وہاں پہ آپ دیکھیں گے اسٹوو میں وہاں پہ بلینک نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی کلر نظر نہیں آ رہا ہوتا. حالانکہ وہاں تپش ہوتی ہے. کلر نہیں ہے اس کا مطلب وہاں آگ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں آگ ہے، وہاں تپش ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی. وہ حصہ ہوتا ہے مارج. سمجھے؟ وہ حصہ ہوتا ہے مارج، آگ کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا. ہم چھوٹا سا ایگزامپل، ابھی آپ لوگ افطار کی پریپریشن کے لیے کچن میں جائیں گے تو دیکھیے گا، آپ جب اسٹوو جلائیں گے جو سب سے قریب ہوگا نا اس میں وہ حصہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہوگا. وہاں پہ کوئی آگ، ایسا لگ رہا ہوگا اس حصے کو چھوڑ کے اس سے اوپر سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں مارج. اس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو. انسانوں سے پہلے یہی آتشی مخلوق زمین پر آباد تھی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنائے، جو نبی انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا. نبی آخر الزمان جیسے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت ہے ان پر، ویسے ہی وہ کیا ہے، وہ تمام جنوں کے لیے ہیں. جیسے انسانوں کے لیے ہیں ویسے ہی وہ جنوں کے لیے بھی ہیں. جنوں میں کافر، مشرک، مومن، نیک، بد، غرض انسانوں کی طرح ہر طرح کے لوگ ہوتے، ہر طرح کے جو ہے ہر طبقہ پایا جاتا ہے، ہر طرح کے جن ہوتے ہیں. ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی نسل چلتی ہے. ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون سسٹر بتائیں گی کہ ہمیں جواب میں کیا کہنا ہے؟ تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑا سا تو یاد ہوا ہوگا. چلیں کوئی نہیں، میں ریپیٹ کرواتی ہوں. 31 آیت کرتے کرتے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. انڈرسٹینڈ؟ پھر سے آ گئی وہ بات، فبأي آلاء ربکما تکذبان. پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس سے خطاب ہے؟ دونوں سے، انسان اور جنات دونوں سے. ٹھیک ہے، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی اور کن کن نعمتوں کا، کتنے ہی معجزات کا انکار کرو گے؟ کتنے انعامات اور کرامات اور لطف و کرم کو جھٹلاؤ گے تم؟ اعلیٰ اشارہ ہے ان تمام نعمتوں، رحمتوں، معجزات، کرامات، فضل، طاقت، تعام و کرام اور اللہ کے انعامات کی طرف. ان دونوں سے کیا مراد ہے بیسیکلی؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس صورت میں جنات کا ذکر نہیں کیا، تو تب تک تکذبان کے کیا معنی ہوئے بیسیکلی؟ اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ جھٹلانے کے. لیکن پھر بھی وہ بالکل بھی جو ہے شکر ادا نہیں کرتا. دوسرے لفظوں میں ایک شخص ہے جو نہایت، ہم اگزامپل سے سمجھیے گا، جو ہم دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اسے کسی چیز کی قدر نہیں، اور اس کی سوچ بس ایک ایسی ہی چیز کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے. ایسے شخص کا ایمان جھٹلانے کا یہی ثبوت ہے کہ جو اسے دیا گیا وہ اس پر شکر ادا نہیں کرتا اور اسے اپنا حق سمجھتا ہے. کیا یہ ان ناشکرے پن کی انتہا نہیں ہے؟ ایکسٹریم نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، اس کے بعد بھی آپ بس وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ سب کچھ تو سب کے پاس نہیں ہوتا نا. پھر بھی جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا شکر ادا کریں. ہمیں جتنا بھی عطا کیا جائے
ہمارے اندر اس سے زیادہ حاصل کرنے کا لالچ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے جن کے پاس ہم سے زیادہ ہے، ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس ہم سے کم ہے، پھر ہمیں شکر کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے البتہ میں اور بڑھا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے ہم؟ خود سے ہم یہ سوال پوچھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے کس وجہ سے نوازا ہے، اور جو مشکلات کسی دوسرے کی زندگی میں ہے وہ آپ کو کیوں نہیں ملے؟ کیا اس میں ہمارا کوئی وہ ہے کہ اگر ہم کسی اچھے امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ یا جو شخص کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اس کو پرابلم ہوتے ہیں سروائیو کرنے میں، چیزیں ضروریات جو ہے پوری نہیں ہوتی، تو اس بیچارے کی کوئی غلطی ہے جس وجہ سے وہ اس میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں، ہمیں آزماتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہوتے مگر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ یہ ہے، ہم اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نوازتے رہتے ہیں، ورنہ بتائیں ہم نے ایسا کرا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس سب نعمتوں کے ڈیزرونگ ہیں، کہ ہمارے پاس فیملی ہو، ہمارے پاس گھر ہو، ہمارے پاس شدید گرمی میں اے سی کی ٹھنڈک ہو، ہمارے پاس ٹھنڈا پانی ہو، جب پانی بوائل ہو رہا ہوتا ہے بالکل اس موسم میں بھی ہمارے پاس ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے کیا کمال کیا ہے جو ہمارے پاس ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے، یہ ہم پر۔ اللہ رحمان ہے۔ Remember, always remember the word Rahman, the attribute of Allah, the صفت of Allah رحمان۔ اور اب دیکھیں کہ جو دوسروں کا امتحان ہے وہ کس طرح لیا جاتا ہے۔ نعمتیں آپ کو عطا کی جائیں، ٹھیک، اور دوسروں کا جو ہے امتحان لیا جا رہا ہے، تو اور ہم دیکھیں ہم بھی کسی نہ کسی کیس میں تھوڑے امتحان میں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کیسز میں تو ہمیں بہت کچھ عطا کر رکھا ہے نا، تو یہاں پر ہم صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک چیز جس پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کا رحم و کرم ان کے لیے نہیں ہے جو اس کی جو انعامات ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں۔ آج کے جو ینگسٹرز ہیں اور بچے یا تو اپنی ذات، آج ہم دیکھیں کہ آج کی نسل، ہماری جنریشنز کس طرف جا رہی ہیں۔ ہم کیا ہے، یا تو ہم اپنی ذات میں مگن ہیں، یا پھر مغرور ہیں، یا پھر ہم خود ترسی کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں ہر طرف جو ہے ہم ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں اس کا جو احساس ہے تو پھر وہ غرور بن گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اس کا احساس خود ترسی بن گیا، ٹھیک، شکر کا کہیں عنصر نہیں ہے، شکر کہیں نہیں مل رہا، اور ہم کیا ہے آسانی سے غصے میں آ جانے والے ہیں۔ ہم سبھی دیکھیں ہمارا ٹیمپر کتنا شارٹ ہو چکا ہے، ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بڑے جلدی اکسا جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ہمیں غصہ کر کے ریلائز ہوتا ہے ہم نے زیادہ بول دیا، اور پھر ہم معافی بھی نہیں مانگتے ہیں کہ اب ہماری انسلٹ ہوگی۔ اب دیکھیے گا، آپ جس قدر یہ ظاہر کریں کہ آپ کو کسی نصیحت یا واعظ کا اثر نہیں ہوتا، اس سے قدر آپ اپنی کمزوری دوسروں پر عیاں کرتے ہیں۔ اوکے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے یہ مشکل تر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگ سکیں۔ آج کی تہذیب جو ہے ینگسٹر کو اپنی ذات میں اس قدر مگن رہنے پر ابھارتی ہے کہ ہماری جو ینگ نسل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے پیش ہونے میں نہایت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جب کوئی اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتا ہے تو وہ اپنے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ کہ جو ہے جب کچھ مل جاتا ہے، آپ دیکھیں جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگ جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو قرآن کی طرف آ جائیں وہ تو نور علی نور، بہت ان کو چیزیں مل جاتی ہیں، اور پھر بہت سے پھر بھی رہ جاتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہے قرآن کو سائنس کے درس کی کتاب سمجھ لیتے ہیں اور اس میں سائنس ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آلدو آپ کو سائنس جو ہے وہ اگر آپ قرآن سے پروو کر سکتے ہیں دیٹس ویری گڈ، ادروائز ڈونٹ سرچ دا لاز ان دا قرآن، سائنس لاز بیسکلی ان دا قرآن۔ ادروائز جو سائنٹسٹ ہیں وہ سرے سے خدا کا ہی انکار کرتے ہیں، نعمتیں تو کیا مانیں گے، خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے زندگی کے لیے، لائف کے لیے۔ ہمارے ہاتھ میں جو فون ہے اس میں ہم دیکھیں چیٹ جی پی ٹی اور باقی دیگر چیزیں، ان فیکٹ یہ فون اتنی خطرناک چیز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بہت سی چیزوں میں بہت فائدہ مند ہے لیکن بہت سی چیزوں میں تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ آپ جو بولتے ہیں وہ یہ سنتا ہے، انفیکٹ یہ آپ کی وائبس کیچ کرتا ہے۔
فون جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کی وائبس کیچ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کبھی ایک آپ کے آس پاس جب فون رکھا ہو نا، آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو پہلے، چاہے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، آپ اس کو سوچئے گا، سوچتے رہیے سوچتے رہیے سوچتے رہیے، اور آپ نے وہ کافی ٹائم سے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، پہلے دیکھی تھی اب نہیں دیکھی. آپ اپنا فون کھولیں گے، آپ کو 1-2 اسکرول کے بعد یہ سامنے وہ ویڈیو دکھ جائے گی. فون کو کس نے بتایا؟ کسی نے بتایا تو نہیں، لیکن یہ وائبس کیچ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں کتنا خطرناک چیزیں بنتی جا رہی ہیں، دجال کے لیے سٹیج پریپیئر کرتی ہیں. اے آئی تمام دجال کے لیے سٹیج پریپیئر کر رہا ہے. آپ سوچیں روبوٹس ہمارے کام کے ہیں، اگر روبوٹس میں ایموشنز آ جائیں تو وہ کام کے ہیں یا خطرناک ہے؟ خطرناک چیز ہو جائے گی. بہرحال ہم یہاں پر ہیں کہ ہمارا جو مزید کی چاہ ہے، تلاش ہے، اگر نعمتوں کا انکار ہے، وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. موبائل ہونا چاہیے، کمپیوٹرز ہونے چاہیے، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ایئر پلینس ہیں ٹیکنالوجی سے ہی بنے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت ہے ہمیں، سیٹلائٹ کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن انسان کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اچھی اچھی چیزوں میں جائے، ایکسپلور کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کائنات میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ تدبر کرے، ٹھیک ہے، خیر کے کام کرے انسانیت کے لیے، لیکن ایک لمٹ میں. اتنی زیادہ چاہت نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ گیجٹس پہلے کس لیے استعمال ہوتے تھے کہ ٹائم بچ جاتا ہے. آپ دیکھیں اب گیجٹ ہی دنیا بھر کے آ چکے ہیں، اور طرح طرح کی ڈیزائن کی سبزیاں کاٹنے میں ہی سارا ٹائم جو ہے چلا جاتا ہے. بڑی ہنسی آتی ہے سوچ کر کہ یہ سب کچھ ہمارے ٹائم بچانے کے لیے جو ہے ایجاد ہوا تھا. فون ایک اتنا ضرور فون کو ماڈیفائی ہونا چاہیے تھا کہ فون میں اچھے سے اچھے فیچرز ہوں، اچھے سے بات ہو سکے، کام ہو سکے، ایکسیس ہو سکے. لیکن یہ خطرناک چیز. آپ پھر یہ دیکھیے اے آئی کا کتنا نقصان ہے. کوئی انسان محنت کر کے راضی نہیں. پہلے فزیکل محنت ہم نے چھوڑی، گیجٹس پہ آ گئے. اب ہم نے کیا چھوڑا؟ ہم نے مینٹل محنت بھی چھوڑ لی. ہمارے حصے کا بھی اے آئی سوچے گا، ہمارے حصے کا تدبر اے آئی نہیں کرے گا، وہ ہمیں خود کرنا ہے. تمام نعمتوں کا ہمیں شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ والی جو ہے ہمیں اپنی اندر عادت جو ہے ڈیولپ کرنی ہے کہ نعمتوں کا شکر کریں. اگر ہم نے یہ عادت ڈیولپ نہیں کری تو پھر ہم وہاں جا کے پہنچیں گے جہاں سے واپسی مشکل ہے بہت زیادہ. اگر ہم تدبر نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، پھر ہم میں غرور آئے گا، تکبر آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ کو تکبر قطعاً پسند نہیں. تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، کیونکہ وہی ڈیزرونگ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کوئی شخص وہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں سب کو تکبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے کی خوب کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے اس تکبر سے بچنے کا علاج کیا ہے، تکبر نہ ہونے کا علاج کیا ہے؟ ہم عاجزی کریں اللہ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو گنیں. آپ سوچیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اگر آنکھ ایک بار بند ہو کر نہ کھلے، بالفرض سمجھ لیں 5 سیکنڈ کے لیے یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ، آپ نے جو پلک جھپکی وہ آنکھ بند رہ گئی، کھلی نہیں فار 5 سیکنڈ. ٹھیک، اب سوچیں 5 سیکنڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، رائٹ. تو یہ آنکھوں کا کھلنا بند ہونا جسے ہم ریلائز بھی نہیں کرتے ہیں، پلک جھپکنا کہہ دیتے ہیں، فریکشن آف سیکنڈ میں یہ کام ہو جاتا ہے، ہم ریلائز ہی نہیں کرتے. یہ بھی کتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایم لیس کچھ نہیں بنایا، اور ایک ایک چیز ایسی بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس پہ آپ شکر کریں، اس پہ ہم سب شکر کریں. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شکر کی خوب عادت ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. سو یہاں تک ہم نے کرا الحمدللہ. نیکسٹ آڈیو میں ہم یہیں سے کیری کریں گے، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شکر کی عادت بھی ڈیولپ کریں گے. مزید آگے ہم آیت دیکھیں گے. آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین. سو پلیز اسٹے ٹیونڈ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.